آپ کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے تو وزیر اعظم بننے کی کوئی آفر نہیں کی، میاں نواز شریف نے اپنی جگہ پہ جب وہ نااہل قرار دیے گئے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. کیا دوبارہ آپ کو اگر نون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعظم نامینیٹ کر دیتی ہے تو پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے؟ دیکھیے آپ بڑی دور لے گئے بات. مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے. اور جو آج حالات ہیں ملک کے، اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا؟ اس لیے یہ جو بات سوال پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا کہ جی عمران خان نے آپ کو وزیر اعظم کی آفر کی تھی، میں کہ اس نے نہیں کی تھی. تو اب اگر آپ آج آفر کر رہے ہیں تو میں سوچ لوں گا. اچھا، ایک آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں وہ تھنک ٹینک ہے یا پریشر گروپ بنا رہے ہیں، آپ بلوچستان میں گئے، آپ کی ہم نے 2-3 پریس کانفرنس سنی، اس میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب تک لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کے موقع نہیں دیا جائے گا. بلوچستان کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈبل سے زیادہ بجٹ ملتا ہے، لیکن وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، وہی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو آج تک بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کا سال کر رہے ہیں، کھائے پیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے فنڈ لے کے کھا جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بہتری؟ کھائے جاتے ہیں تو پھر نیب خاموش ہے. اگر نیب خاموش ہے تو پھر ان کا احتساب کرے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں. بلوچستان کا جو معاملہ ہے، میں بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے. لسٹیں بنتی ہیں. آپ کے سامنے مشہور کیس ہے، ایک آدمی تھا، الیکشن لڑا، 50,000 ووٹ سے ہار گیا، 52,000 ووٹ جعلی نکلے، تیسرے نمبر پر تھا. وہ 4 سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہا اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا. آج بھی رشید رسانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انصاف کب ملے گا، الیکشن تو وہ جیتے ہوئے تھے. یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اچھا سر، ایک چیز کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں. مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے اب آپ اپوزیشن میں ہیں. کہیں آپ وہ جو ٹیکنوکریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ تو نہیں بنا رہے؟ پتہ چلے کل آپ ٹیکنوکریٹ کے ہیڈ بن کے وزیر اعظم. میں کم از کم 22 ٹی وی پروگرام کر چکا ہوں، ان سب باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں. میں نے زندگی میں کسی ٹیکنوکریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا. میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لایا گیا ہے. میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اسی پارٹی میں آیا تھا 35 سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا، کوئی اور جگہ میرے پاس نہیں ہے. پارٹی کے لیے کام کروں گا، جب جو پارٹی ذمہ داری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں. صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ عمران خان کو دعوت دی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس اے پی سی میں آنا چاہیے؟ جس طریقے سے کل تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، اے پی سی میں جا سکتے ہیں. اے پی سی میں جانا سرپرائز نہیں ہوگا، اے پی سی میں نہ جانا میرے لیے سرپرائز ہوگا، کیونکہ معاملات ملک کے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس خرابی کا مقابلہ کریں. عمران خان صاحب اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا، ملک کا نہیں ہوگا. اچھا، چودھری نثار علی خان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا پارٹی میں دوبارہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے جی. پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، آج تک کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے. اچھا، اے پی سی سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ایک سال میں تو پی ڈی ایم مل کے تمام جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکی بلکہ زیادہ مصیبت میں پھنسی عوام. مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں. جو ملک کے معاملات ہیں، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. یہ حالات اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں. یا آپ نے ان معاملات کو خریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے. مسائل کا حل اس کا بڑا بوجھ ہے عوام پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے، یہ سالوں پر محیط ہوگا. اچھا، مریم نواز کہتی ہیں کہ شاہد عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑا بھائی چل کے ان کے گھر چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ پڑے گئے سیاسی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب کو پکڑا، کراچی میں مقدمہ اچانک نکلا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو غلط مقدمہ ہے بالکل غلط ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہے. سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اس پہ کیس بنائیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، کیس بنائیں اور ٹرائل کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیمرے لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے.
कल हम नैब इस्लामाबाद में थे, आज नैब कराची में। ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है, कभी एक नैब कभी दूसरी नैब, केस चलते नहीं है, केस में हकीकत कोई नहीं है। और ये जो सर्कस है नैब का जारी, और मैं बार बार कल भी कहा है, आज फिर कह देता हूँ कि जब तक ये नैब रहेगा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मुल्क के जो मसाइल हैं इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नैब का है। तो मैं वज़ीर साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि इस इदारे को ख़त्म करें, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकें, वरना मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आपके सामने एक फवाद हसन फवाद जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट थे, उनकी कहानी आपके सामने आई है कि उनको अरेस्ट किया गया बग़ैर किसी चार्जेस के। जो चार्ज लगाए गए मुकम्मल तौर पर गलत थे, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। 16 महीने वो जेल में रहे। जिस अदालत में केस लगा था उसमें 2 साल से ज़्यादा कोई जज ही तैनात नहीं किया गया। पूरे उनके ख़ानदान को केस में मुलव्वस किया गया, बीवी को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को। और जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो बेल उसके हफ्ते 10 दिन बाद बेल हो गई। उससे पहले 1 साल के करीब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में पड़ी रही, उस पर कार्रवाई ना होने दी। ये क्यों हुआ, इसका जवाब देने से कोई कासिर है? फवाद साहब की जो ज़िंदगी पर असर पड़ा, ख़ानदान पर असर पड़ा, कारोबार पर असर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? जो उनको कैरियर पर असर पड़ा, जवाब कौन देगा? और ये 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं जिनके दावे थे कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, मुशर्रफ साहब करते थे, अपने बाजवा साहब करते थे। बाजवा साहब ने आज तक बताया नहीं, वो कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़े दबाव में था, ब्लैकमेल होकर मैंने ये सब काम किए हैं। तो ये अफराद तो ये करते रहे। तो जिन लोगों को अदालतों में घसीटा गया, आज 4था साल है हम इस अदालत में हैं। हम तो कहते हैं कि केस चलाए, अब केस चलाते क्यों नहीं है? आज तक केस चला नहीं है। इस्लामाबाद वाला केस है वो भी नहीं चला, और ऐसे सैकड़ों केस हैं। तो मैंने जो नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब हैं उनकी खिदमत में कल भी गुजारिश की थी कि हमें आप छोड़ें, लेकिन ये गरीब लोग जो केसों में भरे हुए हैं, जो अदालतें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से, केस 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए हैं, लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल जेल गुजार चुके हैं और उनके केस नहीं चलते। ये इंसाफ का निज़ाम तो नहीं है, इसका और कोई नाम हो सकता है। मैं ख्वाजा नवीद साहब से कहूँ वो बता दें कि क्या है। इंसाफ तो यहाँ कोई नहीं है, ना इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ये यहाँ आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। फवाद हसन फवाद का केस एक टेक्स्ट बुक केस है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया पर उसका कोई असर पड़ेगा कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, नैब की अदालतों में होता क्या रहा। बताइए जी, कोई सवाल? आजकल जो गिरफ्तारियाँ हो रही है